کی دوسری تقسیم ہم پڑھتے ہیں۔ اسم کی تعریف سے ہم فارغ ہو گئے، اسم کی علامتیں بیان کر چکے، اور اسم کی دوسری تقسیم، اس تقسیم کے تحت اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اسماء جو ہیں نیمز، چیزوں کے نام، اشیاء کے نام، انسانوں کے نام، جتنے بھی نیمز آتے ہیں، نام آتے ہیں، اسماء ان کو کہا جاتا ہے۔ اسم کی جمع اسماء ہے۔ اب وہ دو قسم پر ہے، مذکر ہیں، مؤنث ہیں۔ اب ان کو بھی پہچاننے کا ایک طریقہ ہے۔ ان میں سے مؤنث کی چونکہ مخصوص چند علامات ہیں، ان علامات کو یاد کرنا آسان ہے۔ اب ان چند علامات میں سے کوئی علامت پائی جائے تو ڈکلیئر کرنا، فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، چونکہ مؤنث کی صرف یہ 4 علامات ہیں۔ ان علامتوں کو یاد کرنے سے مؤنث اسماء جو ہیں ان کا علم ہو جاتا ہے، اور ان کے علاوہ جتنے اسماء بچتے ہیں وہ سب مذکر ہیں۔ اب مذکر وہ اسم جس میں مؤنث کی کوئی علامت موجود نہ ہو، جیسے رجل، نور، قرآن، کتاب۔ اب یہ 4 بطور مثال ہم نے اسماء کا ذکر کیا ہے، لکھا ہے۔ اب آگے چل کر ہم جب اسم کی علامات پڑھتے ہیں تو ان علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی ان 4 اسماء میں موجود نہیں ہے، تو اب فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ یہ 4 اسماء یہ مذکر ہیں، اس لیے مؤنث کی کوئی علامت ان میں نہیں پائی جاتی۔ اس کے مقابلے میں مؤنث ہے۔ مؤنث وہ اسم جس میں مؤنث کی علامتوں میں سے کوئی علامت موجود ہو، ان علامتوں میں سے، اسی کے مؤنث کی ایک علامت نہیں ہے، 4 علامتیں ہیں، ان 4 علامتوں میں سے کوئی علامت موجود ہو تو پھر وہ اسم جو ہے وہ کلمہ مؤنث قرار پائے گا۔ مثلا یہاں پر دیکھیں فاطمۃ، کراسۃ، طلحۃ، یہ اگر الگ الگ اسم ہیں، اسماء ہیں، یہ ان کے آخر میں یہ گول تا جو ہے یہ بتا رہا ہے یہ علامت ہے اسم کی، یہ جس کلمے کے آخر میں آ جائے وہ اسم کہلائے گا، اور اسم پھر مؤنث کی علامت ہے۔ اب ان علامتوں کو دیکھتے ہیں۔ اسم میں تانیث کی علامات جو ہیں وہ 4 ہیں، 4 علامات ہیں۔ ایک تائے متحرکہ، ملفوظہ اس کو کہتے ہیں، یہ تائے متحرکہ، تا ہے، گول تا جو ہے، اور متحرکہ ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اور اس کو ہم زبان سے ادا کر سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ملفوظہ لفظوں میں ادا ہوتا ہے، متحرکہ اس لیے کہ اس کے اوپر حرکت ہے، اس کے اوپر جو ہے نصب بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتا ہے، اور زیر بھی آ سکتی ہے، اور تا ہے، گول تا، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اسی طرح تائے متحرکہ مقدرہ، مقدرہ کے معنی ہے بظاہر دکھائی تو نہیں دیتا ہے لیکن ڈراپ ہے، سپوزڈ ہے، اس کو اندازہ کیا ہوا، یعنی مانا ہوا۔ اب عربی لغت کے اندر مثلا اردن ہے، کوئی اسم ہے، اس کے اصل میں جب اصل کی طرف بندہ جائے، اس کا الگ قاعدہ ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے، اور تو اصل میں اگر یہ گولتا موجود ہو اور اس کی فرع میں، برانچ میں وہ موجود نہ بھی ہو، لیکن وہ سپوزڈ مانا ہوا ہوگا، اندازہ کیا ہوا ہوگا کہ بھئی یہاں پر یہ تائے متحرکہ مقدر ہے، ڈراپ ہے، یعنی موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو یہ اردن جو ہے اصل میں یہ اردوتن تھا، اردوتن میں آپ دیکھیں یہ تا دو پشتن موجود ہے، تو یہ تا ہے اور متحرک ہے اور مقدر ہے، یہ اصل میں موجود ہے لیکن اردن میں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اور تیسری علامت جو ہے الف مقصورہ زائدہ، الف مقصورہ زائدہ، جیسے حبلا، کبرا، یہ جتنے بھی آتے ہیں، بشرا، آخر میں یہ کھڑا زبر ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو، الف مقصورہ زائدہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ حبلا ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اور اسی طرح الف ممدودہ زائدہ، ممدودہ معنی کھینچا ہوا، الف ہے اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے حمراء، یہ الف اور اس کے اوپر مد جو ہے اس کو ممدودہ کہتے ہیں۔
اور زہراء بیضاء، یہ سب الف ممدودہ زائدہ ہیں۔ تو اب دیکھیں الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں ہم نے جو پڑھا ہے الف مقصورہ وہ الف جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو، حمزہ کی شکل یہ ہے، اس کے بعد حمزہ ہو، وہ الف حمزہ نہ ہو، اس کے بعد حمزہ نہ ہو، جس طرح حب لا میں یہ الف ہے، اس کو کھڑا زبر بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو الف بھی کہتے ہیں، الف مقصورہ، مقصورہ معنی چھوٹا الف، ممدودہ کے معنی ہے لمبا الف، زہراء جو مد والا ہے اس کو لمبا الف کہتے ہیں۔ تو الف مقصورہ وہ الف جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو، حمزے کی شکل یہ ہے، یہ والا حمزہ نہ ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں حب لا کے یہ الف جو ہے کھڑا زبر جو ہے اس کے بعد حمزہ نہیں ہے، اور الف ممدودہ وہ زائد حمزہ ہے، وہ زائد حمزہ زہراء بیضاء حمراء، ان تینوں میں آپ دیکھیں حمزہ ہے لیکن زائد ہے۔ یہ حمزہ اگر نہ بھی ہو تو معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے اس کو زائدہ کہتے ہیں، لیکن کلام کی خوبصورتی کے لیے، تحسین کلام اس کو کہتے ہیں، کلام کی خوبصورتی کے لیے آتا ہے۔ الف ممدودہ وہ زائد حمزہ ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو، جیسے حمراء، حمزہ سے پہلے الف ہے، یہ الف مد زبر، یہ حمراء، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی تقسیم، معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ اب ان دونوں کی تعریف، مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں، مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، یعنی مؤنث ہے اور اس کے مقابلے میں اس کی جنس کا جاندار مذکر ہے، جیسے امرأتن، امرأتن عورت، اور رجلن اس کے مقابلے میں رجلن مرد جاندار ہے اور مذکر ہے، تو اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ جیسے ناقتن ہے، ناقتن اونٹنی کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے جملن اونٹ۔ اور اس طرح مؤنث لفظی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، اس کو غیر حقیقی بھی کہتے ہیں، غیر حقیقی یا لفظی، جو صرف لفظوں میں مؤنث ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی جاندار نہیں ہے، مذکر جاندار نہیں ہے جو مؤنث اس کے مقابلے میں آئے۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمتن، ظلمتن تاریکی کو کہتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں یہ لفظ تو ہے مؤنث، اس سے کہ اس کے آخر میں گول تا لگا ہوا ہے، متحرکہ ہے، تائے متحرکہ، لیکن اس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہیں ہے، تو یہ مؤنث لفظی کہلاتا ہے، اس مؤنث غیر حقیقی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اردن، یہ بھی اب اردن زمین کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے، اس لیے یہ مؤنث لفظی ہے یا مؤنث غیر حقیقی ہے۔ اور اب علامت تانیث کے پائے جانے اور نہ پائے جانے یا ظاہر ہونے اور مقدر ہونے کے اعتبار سے بھی اسم کی دو قسمیں ہیں۔ اس میں مؤنث قیاسی یعنی مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی اور دوسری ہے مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی وہ مؤنث جس میں تانیث کی علامت ظاہر ہو، تانیث کی علامت لفظوں میں موجود ہو، ظاہر، جیسے عائشۃ، فاطمۃ، طلحۃ، اوپر آپ نے پڑھا ہے، یہ گول تا لفظوں میں وہ ادا ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے اور متحرک ہے۔ تو اس طرح علامت جو ہے کہیں لفظ کے اوپر ظاہر ہو جائے تو وہ مؤنث قیاسی کہلائے گا۔ مؤنث اس لیے کہ علامت پائی گئی، اور قیاسی اس لیے کہ دلیل موجود ہے علامت اور وہ دکھائی دے رہی ہے۔ اس طرح مؤنث سماعی جو ہے، سماع سننے کو کہتے ہیں، سننا یعنی وہ مؤنث جس کا تعلق سننے کے ساتھ، اہل زبان سے وہ مؤنث سنا گیا ہے، وہ اسم مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کسی بھی لینگویج میں اگر
اہل لسان جو ہیں اردو میں اہل لسان کسی لفظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں تو وہ اگر کوئی علامت نہ بھی ہو تو اہل زبان کا اس لفظ کو مؤنث استعمال کرنا وہ دلیل ہے کہ وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو اہل زبان جن کی زبان عربی ہے وہ لوگ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو وہ مؤنث سماعی ہے۔ تو مؤنث سماعی کے لیے بس صرف یہی ہے کہ اہل زبان سے ایسا سنا گیا ہے، اور پھر اس کا زیادہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب بندہ زیادہ مطالعہ کرے، عربی کتابوں کا مطالعہ کرے اور لٹریچر کا مطالعہ کرے، اخبارات مطالعہ کرے، خبریں عربی میں سنے، تو پھر مؤنث سماعی کا اس کو پتہ چل جائے گا۔ وہ مؤنث جس میں علامت تانیث مقدر ہو ڈراپ ہو، اور یا سپوزڈ ہو، جیسے اردن اور اس کی اصل اردتن ہے، تو اصل میں اردتن میں تا گولتا موجود ہے، اس لیے یہ فرض کیا گیا ہے کہ اردن کی اصل میں جب گولتا موجود ہے تو وہ اردن جو ہے یہ مؤنث ہے، اور عربوں سے اس کو مؤنث استعمال کرتا ہوا سنا گیا ہے، تو مؤنث سماعی کہلایا۔ اسم کی تیسری تقسیم معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ معین معنی فکس اور غیر معین اوپن، خاص ہونا اور عام ہونا۔ خاص اور عام ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو معرفہ کہا جاتا ہے، پراپر ناؤن جسے ہم کہتے ہیں، اور دوسرے کو نکرہ کہا جاتا ہے جس کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں۔ معرفہ عربی میں وہ اسم جس سے کوئی معین اور مخصوص چیز سمجھ میں آئے، معین اور مخصوص چیز، جیسے مکہ۔ مکہ یہ مخصوص شہر کا نام ہے۔ اسی طرح پاکستان ہے، بشاور ہے۔ اور نکرہ وہ اسم جس سے کوئی غیر معین چیز سمجھ میں آئے، غیر معین، جیسے رجل، کوئی ایک مرد۔ اب رجل بہت سارے ہیں، کوئی ایک مرد کو رجل کہا جاتا ہے، یا کتاب، کوئی ایک کتاب، کراست، کوئی ایک کاپی۔ اس میں معرفہ کی یہ نمبر ایک میں جو ہے معرفہ، جو معین اور مخصوص چیز پر دلالت کرتا ہے، اس کی 7 قسمیں ہیں۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اب ان کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، چونکہ یہ قرآن کریم کے اندر احادیث نبویہ میں، عربک لٹریچر میں بہت زیادہ مستعمل ہے، استعمال میں آتے ہیں۔ اور ضمائر، اس میں معرفہ کی 7 قسموں میں سے پہلی قسم ضمائر، ضمیر کی جمع ضمائر ہے۔ ضمیر پروناؤن، انگریزی میں ہم کہتے ہیں پروناؤن، تو وہ اسم جس سے متکلم، مخاطب یا غائب سمجھ میں آئے۔ یہ 3% جو ہیں، متکلم بولنے والا، مخاطب جو سامنے ہو اسے بات کی جائے، غائب جو دور ہو جس کے بارے میں بات کی جائے، وہ لوگ سمجھ میں آئے۔ جیسے انا، انت، ہوا۔ انا متکلم ہے، میں، کوئی عورت کہے میں تو عربی میں انا، اور انت مخاطب، آپ کسی سے کہتے ہیں انت، تو انت تاکل، تو کھاتا ہے۔ اب غائب ہے ایک بندہ، ہوا، وہ، ہوا کا ترجمہ ہے وہ، اور اس میں اشارہ جو ہے وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے متعین کیا جائے۔ اور اب وہ اسماء اشارات کہلاتے ہیں، جیسے ہاذا ہے مذکر کے لیے، ہاذی ہے مؤنث کے لیے۔ اس طرح اس میں موصول ہے۔ اس میں موصول وہ اسم جو بعد میں آنے والے جملے کے بغیر کلام یا جملہ ایک ہی چیز ہے، کلام یا جملہ کا کامل جز نہ بن سکے۔ جیسے جاء الذی نصر، تو یہاں پر اس کو سمجھنا ہے، الذی جو ہے یہ اس میں موصول ہے۔ الذی جو ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں، الذین یا الذی، یہ سب اسماء موصولہ ہیں۔ یہاں پر ایک جو ہے الذی مثال کے طور پر لکھا گیا ہے، تو الذی اس میں موصول ہے، اس لیے اس کے بعد جو نصارہ ہے، نصارہ یہ پورا جملہ ہے۔
نصارہ کے بغیر کلام کا کامل جز نہیں بن سکتا. الذی جو ہے کلام کا کامل جز نہیں بن سکتا جب تک یہ نصارہ اس کے ساتھ ملتا نہیں ہے.